پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی سب سے مضبوط مقام جو ہے دین حق کے پیغام کے پہنچانے کا وہ ممبر ہے۔ دینی مدارس کا پڑھا ہوا بندہ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ درس و تدریس سنبھالتا، مدارس دینیوں میں بیٹھتا، وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھاتا۔ مشائخ اور صوفیاء معاشرے اور قوم کے عملی مسائل سے بے نیاز خانقاہوں میں تسبیحیں لے کے گم تھے، اللہ اللہ پڑھ رہے تھے بس۔ ان کو عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ عوام کافر ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، زندیق ہو رہی ہے، ملحد ہو رہی ہے، جو مرضی ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ والا جو قانون ہے نا، یہ والا، یہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں مدارس پر بھی لاگو ہونے لگا تھا۔ پر آج بھی ہم مسجد میں نہیں آئیں گے، ہمارے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا بھائی۔ آج بھی مساجد پر نعوذ باللہ من ذالک ٹیکس لگیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہی تمہاری اندرونی منافقت جو ہے، کسی نے کافروں کو آج اتنا بدماش بنایا ہوا ہے کہ وہ تمہیں جناب تمہارے گھر میں گھس کے مارے جا رہے ہیں کہ آج وہ جو دشمن جو ہے وہ غزہ کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، کل کو اس کی نگاہیں جناب حرمین شریفین پر ہیں۔ تو جو جس قوم کے دل ایک نہ ہوں، ظلم دیکھ کر بھی ان کی سزا یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پھر وہی ہو۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے بچوں تک دین پہنچانے میں اور اپنے آنے والی نسل کو دین پڑھانے کے معاملے میں اس قدر سستی کا شکار ہوئے، اور یہ جو سستی آج ہم روا رکھ رہے ہیں، یہ صرف یہاں ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اس کی مثال موجود ہے۔ وہ سمرقند اور بخارا کا علاقہ جو ہے، جہاں پر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے محدث گزرے، علم کے پہاڑ گزرے وہاں پر، تو یعنی ایک وہ وقت تھا جہاں پر ایک ایک گلی کے اندر، چوکوں کے اندر درس شریف، بخاری شریف کے درس ہوا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جہاں سے گزرتے تو وہاں 80 ہزار لوگ جمع ہو جاتے، آپ سے حدیث پاک سنتے۔ آج جو ہے وہاں پر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے، وہاں کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہاں اذانیں تک نہیں ہوتی۔ تو وہی حالات جو ہیں وہ ہمارے ہاں بنائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انتہائی افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ جس طرح کے حالات وہاں پیش آئے، اسی طرح کے حالات آج ہمارے ہاں بنا دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال ہے۔ جس طرح ان کا معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرے کا سقوط ہوا، وہاں پر خالصتاً کفر کا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ جو بچے کچے مسلمان تھے ان کو یا تو شہید کر دیا گیا، یا پھر ان علاقوں سے نکال دیا گیا، یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا جلنے سڑنے کے لیے۔ وہی کچھ حالات جو ہے وہ ہمارے ہاں بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو کچھ اس دور کے علماء نے سستی روا رکھی، جن مسائل میں اس وقت کے علماء پڑے ہوئے تھے، انہی مسائل میں آج ہمارے دور کے مولوی پڑے ہوئے۔ ان کو بھی فکر نہیں تھی، ان کو بھی فکر نہیں ہے۔ جن چیزوں کو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے شجرہ ممنوعہ سمجھتے تھے، انہی چیزوں کو یہ لوگ آج اپنے لیے شجرہ ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ حالات کے بدلتے تیور کو دیکھ کر کے وہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وہی کچھ حال ہمارے دور کے لوگوں کا ہے۔ ظاہری بات ہے، اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی سب سے مضبوط مقام جو ہے دین حق کے پیغام کے پہنچانے کا وہ ممبر ہے، وہ ممبر اور محراب ہے۔ یہی سے ہی دین کا پیغام ہم دے سکتے ہیں، اور اس سے مضبوط جو ہے نا وہ جگہ کوئی نہیں۔ اگر یہاں سے ہی دین کا پیغام نہیں جائے گا، یہاں سے ہی بیٹھ کے سطحی مسائل جو ہیں وہ بیان ہوں گے، اور ایسے مسائل جو لا ینحل ہیں انہی کو چھیڑا جائے گا، جو 1400 سال سے زیر بحث ہیں، اور ان مسائل میں پڑھنے کا فائدہ ایک ذرے کا بھی نہیں ہے۔ انہی مسائل میں پڑھے رہیں، انہی مسائل کی ترجیح، انہی مسائل پہ دلائل، انہی مسائل پہ الجھنا، انہی پہ مناظرے، انہی پہ سارا کچھ کرتے رہنا۔ کیونکہ دانا بندہ جو ہے نا وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یار کس چیز میں میرا فائدہ ہے، کس چیز میں میرا نقصان ہے۔ اور احمق لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ وہ سطحی باتوں میں الجھتے ہیں۔ تو یہی کچھ جو ہے وہ ہمارے سمرقند اور بخارا میں ہوا تھا، وہاں بھی یہی ہوا۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے سمرقند اور بخارا کی خونی بازگشت، جی یہ ایک ترک
شیخ تھے جو عالم تھے، انہوں نے وہاں آخری ایام گزارے ہیں۔ وہاں سے پھر وہ گئے اپنے علاقے میں، تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہاں سے، بخارا سے، سمرقند سے، ان علاقوں سے۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب جو ہے اس کا پھر ترجمہ ہوا، پاکستان میں بھی یہ ترجمہ ملتا ہے، نیٹ پہ بھی یہ کتاب مل جاتی ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ تو اس کے چند ایک اقتباسات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو حالات وہاں تھے، کیا آج وہ حالات ہمارے ساتھ تو نہیں بنائے جا رہے؟ جو کچھ حالات ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے تھے، وہی حالات جو آج ہمارے ساتھ تو نہیں پیش آنے جا رہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے پہلے کہ سمرقند اور بخارا جو نا، یہ سارے علاقے یہ روس کے علاقے تھے، افغانستان سے پرے یہ سارے علاقے وہی علاقے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل حضرات جو ہیں وہ یا تو کاروبار کرتے تھے، یا روس کے مقبوضہ علاقوں اور ماتحت ریاستوں میں فتویٰ نویسی اور مسلمانوں کے شخصی قانون کے متعلق عدالتوں میں کسی منصب پر فائز ہوتے تھے۔ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے کیا کرتے تھے؟ کاروبار کرتے تھے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ دینی مدارس کا پڑھا ہوا بندہ، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ درس و تدریس سنبھالتا، مدارس دینیہ میں بیٹھتا، وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھاتا، مساجد میں درس کے حلقے لگتے، وہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات دی جاتی، لوگوں کے عقائد و نظریات پختہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کاروبار شروع کر دیا۔ آپ بتائیں، ذرا غور کریں اس بات پر، آج میرے دور کے اندر مولویوں کو مشورے دیے جاتے نہیں دیے تھے کاروبار کرنے کے؟ دیے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب بھی کما کے کھائیں بھائی، تو بھائی مولوی کمائے گا تو کھائے گا نا، مسجد میں بیٹھنے گا تو پھر حرام کھائے گا، پھر دین کے نام پہ کھائے گا۔ تو بھائی ماسٹر جو سکول میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی نے مشورہ دیا بھی آپ بھی کما کے کھاؤ، کورٹوں میں جج لگے ہوئے ہیں کسی نے ان کو بھی کہا ہے بھی کما کے کھاؤ، فوجیوں کو کسی نے کہا ہے بھی آپ کما کے کھاؤ، صرف مولوی کو مشورہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے مولوی جو ہے نا اگر دین پڑھائے گا تو دیندار بنیں گے، لوگ جو ہیں وہ دین کے خیر خواہ پیدا ہوں گے، لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر غیرت اور حمیت پیدا کریں گے۔ مولوی کو کام پہ لگا دو، مولوی دین پڑھانا چھوڑ جائے گا، بعد میں ہمارا کام آسان ہو جائے گا، جس کو چاہیں گے جیسے چاہیں گے بے دین بنائیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دشمن بنا دے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وہ جناب صرف شخصی قوانین جو مسلمانوں کے تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، باقی سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کا۔ وہ چاہے جو مرضی آئے حکمران بن جائے، بے دین آ جائے، دین دشمن آ جائے، کافر آ جائے، نیچری آ جائے، جو مرضی آ جائے، اس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا وہی نکلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں کہ سال میں 6 مہینے یہ لوگ، یہ مولوی طبقہ، یہ سیر و تفریح پہ جایا کرتا تھا، سال کے 6 مہینے سیر و تفریح پہ جاتے تھے، نام و نمود کی خاطر دولت اور مال اٹھاتے تھے، اور علماء کی اکثریت تنگ نظر ہو چکی تھی، جمود کا شکار اور فروعی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں انہی میں سر پھنسا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کرنا کیسا ہے، وہ کرنا کیسا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کون سے ہیں وہ بھی ذرا بیان کر رہے ہیں آگے۔ تصوف کا دورہ تھا، ہر طرف صوفی تھے جناب، مشائخ اور صوفیاء معاشرے اور قوم کے عملی مسائل سے بے نیاز خانقاہوں میں تسبیحیں لے کے گم تھے، اللہ اللہ پڑھ رہے تھے بس۔ ان کو عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، عوام کافر ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، زندیق ہو رہی ہے، ملحد ہو رہی ہے، جو مرضی ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو اپنے کام کے ساتھ تسبیح پھیر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ مراقبے، کشف قبور، عزلت نشینی، ریاضت اور چلہ کشی، وحدت الوجود کے مسائل جو ہیں اس کے بحثے تھے، مباحثے ہوتے تھے اس پر جناب ہر وقت مناظرے چلتے تھے ان کے، وحدت الوجود ہو گیا، وحدت الشہود ہو گیا، یہ مسائل جو ہیں، اور ان کا اپنا شغل تھا، اور اپنے مریدوں کو بس اسی کی تلقین کرتے تھے، بس یہی کام کریں اور اس کے علاوہ کوئی کام آپ کے لینے دینے کا نہیں ہے، آپ نے کسی اور کام میں سر نہیں دینا، بس یہی کام آپ نے کرنا ہے اور یہی کام کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم پہ کون حملہ آور ہے، کون ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے، کون ہمارے دین پہ حملہ آور ہے، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگلا اقتباس دیکھیں جی ذرا، فرماتے ہیں کہ وہاں پر سمرقند اور بخارا میں مسجد تک ضبط کرنے کے لیے انہوں نے ایک مکارانہ چال چلی کہ مسجد ضبط کر لی جائیں، مسجد ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ وہ کمیونسٹ جو لوگ تھے انہوں نے کیسے مسجد اپنے قبضے میں لی وہ بھی ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے مسجد اور مدرسوں کے اوقاف ختم کر دیے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، مسجد اور مدرسے کو زمین وقف کرتے تھے، کوئی اپنا گھر وقف کرتے تھے، کوئی باغ دے دیتے تھے کہ اس کی آمدن جو ہے وہ مسجد میں اور مدرسے میں خرچ کی جائے۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اوقاف سارے ختم کر دیے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے، یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اور اس طرح مسجدیں اور دینی مدرسے اپنے وسائل زندگی سے محروم ہو گئے سارے کے سارے۔ پھر مسجدوں پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے گئے۔ پہلے مسجدوں کے اوقاف ختم کیے، پھر مسجد پر ٹیکس لگا دیا۔ جب مسجدوں پر ٹیکس لگے تو جو بیچارے نمازی نماز پڑھنے آتے تھے وہ ٹیکس دیتے تھے، مسجد کا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ جو ٹیکس دینے جاتا اس پہ ٹیکس لگ جاتا، تیرے پاس کوئی نہ کوئی پیسے ضرور ہے، تو پیسے کہاں سے لا رہا ہے، اس پر مزید ٹیکس لگ جاتا۔ بتائیں، اس پر مزید ٹیکس لگتا۔ وہ ٹیکس کس نام کے تھا؟ وہ اس نام کے ساتھ تھا ٹیکس کہ تو نے کہیں نہ کہیں پیسے دفن کیے ہوئے، چھپائے ہوئے ہیں، لہذا تیرے اوپر دگنا ٹیکس، مسجد کا ٹیکس بھی دے اور تیرے اوپر الگ ٹیکس بھی ہو گیا۔ اب بتائیں جس بندے پر اتنا ٹیکسوں کا بھار لگے گا وہ کب تک مسجد میں آئے گا بیچارہ؟ ایسا ایسا لوگ جو ہے وہ مسجد سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اب پھر کیا ہوا جی؟ جب مسجد ٹیکس نہ ادا کر پاتی پھر مسجد پہ جرمانہ عائد ہوتا۔ یا مسجد نے ٹیکس نہیں دیا لہذا اس پہ اتنا جرمانہ عائد کر دیا جائے۔ یہ والا جو قانون ہے نا، یہ والا، یہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں مدارس پر بھی لاگو ہونے لگا تھا۔ یہ والا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ والا جو وہاں لگایا گیا تھا، کمیونسٹ نے لگایا تھا مدارس پر اور مساجد پر، وہی جناب آپ کے پاک سرزمین میں مدرسوں پر لگنے لگا تھا۔ یہ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے بات، کبھی کسی نہ کسی دن لگ جانا۔ یہ وہی اوچھے ہتھ کنڈے جو اس وقت کافروں نے اپنائے تھے، یہ یہاں یہودوں کے غلام جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، فرماتے ہیں بھی اب پھر نماز پر ٹیکس، جو نماز پڑھنے ہے اس پہ بھی ٹیکس، یعنی اس کے پاس اتنا وقت ہے یہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی پیسہ ہے اس کے پاس۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو یہ اپنا وقت لگا رہا ہوتا، کام کر رہا ہوتا، لہذا اس کے پاس اتنی آسانی ہے یہ ٹیکس دے سکتا ہے، لہذا نماز پہ بھی ٹیکس لگا دیا انہوں نے۔ لوگ جناب گھروں میں نماز پڑھنے لگے۔ اب جب لوگ نماز گھروں میں پڑھنے لگے مسجدیں ویران ہو گئی۔ جب کوئی مسجد ویران ہوتی تو کمیونسٹ جو ہیں وہاں جمع ہوتے، اور جب دیکھتے مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس مسجد پر قبضہ کر کے یا تو مسجد کو شہید کر دیتے، یا پھر وہ اپنے گھوڑے باندھ دیتے، یا پھر اس کو اپنے رقص کے لیے یعنی ڈانس کے لیے اس کو منتخب کر لیتے مسجد کو۔ بتائیں بھائی، یہ مساجد کے ساتھ رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہوا ہے۔ پر آج بھی ہم مسجد میں نہیں آئیں گے، ہمارے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا بھائی۔ آج بھی مساجد پر نعوذ باللہ من ذالک ٹیکس لگیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسجد میں پی ٹی وی کا ٹیکس آتا ہے، مسجد کے بل میں پی ٹی وی کا ٹیکس آتا ہے، اور مسجد سے باقی جتنے ٹیکس عام گھروں کو لگتے ہیں وہ سارے مسجد کو بھی لگ رہے ہیں۔ بتائیں، سارے ٹیکس مسجد کو لگ رہے ہیں۔ یہاں 10 سال کے لیے سینماؤں کو جناب ٹیکس فری قرار دے دیا گیا، اور مسجد کو سارے ٹیکس لگ رہے ہیں۔ کون سا اسلام ہے یار؟ کون سی مسلمانی ہے تمہارے پاس؟ تمہاری ماں نے کلمہ پڑھ کے نہیں جانا تھا تمہیں؟ مسلمان نہیں تھے تم؟ تو سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا یار آپ کو؟ تو جو کچھ وہاں ہوا تھا بھائی وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ جو کچھ انہوں نے مساجد کو ویران کرنے کے لیے ان کافروں نے کیا تھا، یہ وہی سارا کچھ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، مسلمان ہی رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ کر رہا ہے، مسلمان ہی رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے جن کو پرواہ تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، پیٹرول رات کو 2 روپے مہنگا ہو جائے تو پھر تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، صبح ماتھے پہ پسینے خشک نہیں ہوتے۔ دین کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، کھلواڑ ہو جائے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، یہ میں
انشاءاللہ عز و جل 2-3 جمعات تک یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں، لیکن آج جو ہے نا وہ فی الوقت تھوڑی سی ایک گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت کے مولویوں نے کیا تھا وہی کچھ آج ہمارے دور کے مولوی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کس جگہ پر مظلوم نہیں ہے بیچارہ، اہل غزہ کو دیکھ لیں، اہل کشمیر کو دیکھ لیں، برمنگ میں روہنگیا مسلمانوں کو دیکھ لیں، باقی علاقوں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، بیچارے سارے مظلوم ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے پوری دنیا کا یہودی، پوری دنیا کا مشرک، پوری دنیا کا کافر، پوری دنیا کے نصرانی مسلمانوں کو قتل کرنے پر متفق ہو چکے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن جو مارا جا رہا ہے نا وہ متفق نہیں ہو رہا، جو مارا جا رہا ہے وہ متفق نہیں ہو رہا، نہیں، جو مار کھا رہا ہے اسے اتفاق نہیں ہے کہ میں مار نہ کھاؤں، مارنے والا متفق ہے، اسے اتفاق ہے۔ پوری دنیا کا کافر ایک جگہ ہو گیا، الکفر ملہ واحدہ، لیکن مسلمان یہاں کوئی ایک مسلمان بیچارہ آواز بلند کرتا ہے 4 مولوی کھڑے ہو کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ اور اتنا تمہیں حیا نہیں رہی یار، اسلام کے لیے بول رہا ہے بیچارہ، مسلمانوں کے لیے بول رہا ہے، تم اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتے؟ یہی تمہاری اندرونی منافقت جو ہے، اسی نے کافروں کو آج اتنا بدماش بنایا ہوا ہے کہ تمہیں جناب تمہارے گھر میں گھس کے مارے جا رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی طرف سے کوئی اجتماعی آواز نہیں بلند ہو رہی آج تک۔ ایک مسلمان جو ہے اس نے فتویٰ دیا کہ جناب فلسطینیوں کی حمایت میں جہاد جائز ہے، جہاد واجب ہو گیا ہے، تو دوسرا مسلمان جو ہے وہ کہتا نہیں کہ یہ جہاد والا فتویٰ جائز کو نہیں، یہ جہاد والا فتویٰ دینا درست کو نہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یار کوئی بھی بندہ اس وقت کھڑا ہو گیا نا مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے، بیچارہ کمزور ہی صحیح، جیسا ہی صحیح یار، اور جیسے کیسے آواز بلند کر رہا ہے، خدا کے لیے آپ کم از کم اس کی آواز کو تو دبانے کی کوشش نہ کرو۔ یہودیوں کے خلاف تو آپ ایک نہ ہو سکے، نصرانیوں کے خلاف تو آپ ایک نہ ہو سکے، غزہ کی حمایت میں تو آپ ایک نہ ہو سکے، ہاں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے تمہاری یہ جو بولی ہے نا، تمہاری یہ جو آوازیں ہیں، یہ یہودیوں کو مزید مضبوط ضرور کریں گی، نصرانیوں کو ضرور مضبوط کریں گے تمہاری یہ بولی۔ تمہارا آپس کا اختلاف جو ہے یہ کافروں کو مضبوط کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج پورے عربوں کو آپ دیکھ لیں، عرب کہاں کھڑے ہوئے ہیں بتائیں؟ عرب خود جو ہیں وہ غزہ کو مروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں جناب ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ آج وہ جو دشمن جو ہے وہ غزہ کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، کل کو اس کی نگاہیں جناب حرمین شریفین پر ہیں جی، اس کے منصوبے کے اندر شامل ہے بھائی، گریٹر اسرائیل جو اس کا منصوبہ ہے اس کے اندر یہ شامل ہے تمہارے سارے علاقے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا وہ۔ تو پھر کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں الجھ کے کوئی بندہ اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتا بھی ہے تو آپ جو ہے نا اسی کی آواز کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہو یار۔ اس لیے کم از کم ایسے احمق جو ہے نا ان کا منہ بند رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، ایک بندہ جو ہے نا وہ جاہل تھا، وہ سویا ہوا تھا، کسی نے پوچھا جی سنائیں اس کا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کو جگا دیں، وہ ظالم بھی تھا ساتھ، نماز کا وقت ہو گیا جگا دیں اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز چھوٹے گی تو تھوڑا گناہ ہے، یہ ظالم اٹھے گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، یہ لوگوں کو تکلیف دے گا، اس لیے اس کا سوئے رہنا ہی بہتر ہے۔ تو کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، وہ چاہے مذہبی حلیے میں ہوں چاہے کسی حلیے میں ہوں، ان کا منہ بند رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بھئی تمہیں اگر مسلمانوں کا دکھ نہیں محسوس ہوتا، مسلمانوں کا احساس نہیں ہے تمہیں، تو منہ بند کر لو اپنا، 4 دن کے لیے کسی چلے جاؤ علیحدگی میں چلے جاؤ، گوشہ نشینی اختیار کر لو یار۔ اگر تمہیں مسلمانوں کی حمایت اچھی نہیں لگتی تو کہیں بیٹھ جاؤ چھپ کے تم۔ عجیب احمقانہ سوچ ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی انہوں نے یعنی کہ بات کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نام نکلے ہمارے منہ سے، پتہ چلے لوگوں کو جناب حضرت صاحب یہ بھی زندہ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے جیسے کیسے ہو سکے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کرے، ہاں جی، اپنے مسلمان۔ اس وقت بھی ہمارے اندر اتنے لوگ موجود ہیں جن کو مسئلہ فلسطین کا پتہ کوئی نہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو مسئلہ فلسطین کی اہمیت پڑھائیں، ان کو بتائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یار وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ جگہ ہے جہاں سے میرے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے تھے، اور وہ اس جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں بیچارے، اس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اپنا گھر سارا کچھ دے چکے ہیں بیچارے یار۔ 20 لاکھ لوگ وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں بیچارے، آج 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے، لیکن یہ ان کی زبانیں ایک نہیں ہو رہی یار، دل کب ہو گئے ایک ہوں گے؟
اس زبانوں کا اختلاف جو ہے نا اس بات پر دلالت کرتا ہے ان کے دل ایک نہیں رہے۔ تو جو جس قوم کے دل ایک نہ ہوں، ظلم دیکھ کر بھی ان کی سزا یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پھر وہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔